قول فیصل کا فکری و فنی مطالعہ حصہ 3 مولانا آزاد کا نظریہ تعلیم اور تصور تعلم، یعنی مولانا آزاد کا ایجوکیشن کے بارے میں پوائنٹ آف ویو اور ان کی تھیوری آف ایجوکیشن سسٹم۔ مولانا آزاد کی یہ دلی خواہش تھی کہ ایجوکیشن میں اسپرچویلٹی یعنی روحانیت اور مادیت یعنی میٹیریلزم کا ایک بیلنسڈ مکسچر شامل ہو۔ مولانا آزاد خاص کی بجائے عام انسان کو، قومیت یعنی نیشنلٹی کی بجائے بین الاقوامیت یعنی انٹرنیشنلٹی کو، اور عصبیت یعنی مسکولیرٹی کی بجائے انسانیت کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ ماڈرن سائنس کو ہر عام انسان تک پہنچانا چاہتے تھے، مگر اخلاق یعنی ویلیوز، مذہب اسلام اور فلسفہ یعنی فلسفی کو بھی تعلیم کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ صرف سائنسی تعلیم دینے سے ہندوستانی لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ وہ ایک قومی نظام تعلیم یعنی نیشنل ایجوکیشن سسٹم کے فیور میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی لوگ اپنے تمدنی ورثے یعنی کلچرل ہیریٹیج کی بھی حفاظت کریں، اور یہ سب ایک بیلنسڈ ایجوکیشن سسٹم سے ہی ممکن تھا۔ وہ تعلیم کو تمدن یعنی کلچر کا تابع دار یعنی فالوور بنانا چاہتے تھے۔ وہ تعلیم کو ایک ذریعہ مانتے تھے، مقصد نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ قومی نظام تعلیم یعنی نیشنل ایجوکیشن سسٹم کی اہمیت پر بولتے ہوئے ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم خود اپنی قسمت بنا سکتے ہیں۔ آج ہمیں خود کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے گھروں کو بھی۔ ہمیں اپنے گھر کے ان حصوں پر بھی دھیان دینا ہے جنہیں آج سنبھالے جانے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک قومی نظام تعلیم یعنی نیشنل ایجوکیشن سسٹم ہماری قومی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مولانا آزاد آزادی کو قائم رکھنے، ملک کی خوشحالی اور عام جنتا کی ترقی کے لیے بھی قومی نظام تعلیم کو ضروری مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پوری دنیا اس سچائی کو مان چکی ہے کہ کسی بھی ملک کی سرکار کا سب سے پہلا کام اپنی جنتا کی ایجوکیشن پر دھیان دینا ہے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ عوام یعنی ایجوکیٹڈ پبلک کے بغیر جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کی بات کرنا بھی بیکار ہوگا۔ مولانا آزاد مانتے تھے کہ تعلیم انسان کو اندر سے نکھارتی، سجاتی اور سنوارتی ہے۔ تمدن یعنی کلچر کا نمبر تعلیم کے بعد ہی آتا ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے، اس کے بعد ملک خود بخود ہی ترقی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اگر ہم مولانا آزاد کی باتوں پر گہرائی سے سوچیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تعلیم کے بارے میں ان کا نظریہ قرآن سے ملی تعلیم سے ملتا جلتا ہے۔ قرآن میں انسانوں کو بار بار یہ سمجھایا گیا ہے کہ علم حاصل کریں، غور کیا کریں، سوچا کریں۔ قرآن میں کئی جگہوں پر قدرتی نظاروں کا ذکر ہے، چاند، سورج، ستاروں، دن رات، سمندروں، فصلوں، پہاڑوں، جانوروں کی قسموں اور پرندوں کے ہوا میں اڑنے کی صلاحیت وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اور ان پر غور اور فکر کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ کوئی تو طاقت ہے جو یہ سارا سسٹم چلا رہی ہے۔ اسی طرح مولانا آزاد بھی انسانوں کو غور کرنے اور سوچنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ انسان کی عقل کی ایک لمٹ ہونے کی بھی بات کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ باتوں میں انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ مولانا آزاد دنیاوی علم کو بھی ضروری بتاتے تھے اور دینی علم کو بھی۔ انہیں خود اپنے بارے میں یہ احساس تھا کہ دینی علم حاصل کر کے انہیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس بات کا فخر یعنی گرو ہے۔ انسان کی 1300 سال کی روایتیں یعنی ٹریڈیشنز اینڈ ویلیوز مجھے اپنے بزرگوں کے ذریعے ملی ہیں۔ مجھے جو یہ وراثت ملی ہے اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی میں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ یعنی ہسٹری، اسلام کے علم اور فن اور اسلام کی تہذیب یعنی کلچر میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ مولانا آزاد کے تعلیمی کارناموں اور ان کے نظریے کے بارے میں اتنی باتیں جاننے کے بعد ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے فلسفی یعنی فلاسفر، سوشل تھنکر، وطن سے محبت کرنے والے، عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوششیں کرنے والے، تعلیم کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھنے والے، ملک کو ترقی کے سب سے اونچے مقام تک لے جانے کا خواب دیکھنے والے اور عوام کا ہمیشہ بھلا چاہنے والے سچے رہنما تھے۔ یہ ان کے تعلیمی کارناموں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہر سال 11 نومبر کو ان کا یوم پیدائش پورے ملک میں یوم تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی اس تقریر کو نہیں بھولنا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔
میں ہندوستان کی اس متحدہ قومیت یعنی یونائٹڈ نیشنلٹی کا حصہ ہوں جسے کبھی بھی بانٹا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے اور یہ میرا ملک ہے، میں اس پر اپنا دعویٰ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، اس سے آگے کے حصے پر اگلی ملاقاتوں میں بات ہوگی۔ یہ چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اس سے پہلے والے 2 ایپیسوڈز اگر آپ نے نہیں دیکھے سنے ہیں تو ضرور دیکھ لیجئے، سن لیجئے اور اگلے ویڈیوز کا کیجئے انتظار۔ میں ہوں معین شمسی، شکریہ۔